اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے نوح، ہریانہ اور میوات سے۔ جی ہاں، ملک کس دشا پر جا چکا ہے، آپ خون کے آنسو بہائیں۔ وشو ہندو پریشد نے، جنہوں نے اس سے پہلے وشو ہندو پریشد بجرنگ دل، جنہوں نے اس سے پہلے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل کر نوح اور میوات اور ہریانہ میں ہنسا بھڑکائی، کئی بے قصور مارے گئے، پھر بھگوا آتنکوادیوں نے بالکل تلواریں لہرائی، گولیاں چلائی، پولیس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا۔ جی ہاں، پولیس کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پولیس مجبور، لاچار، بے بس، کمزور کہ ان آتنکوادیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور آج حال یہ ہو گیا کہ اب وشو ہندو پریشد نے، ان آتنکیوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہم یاترا نکالیں گے اور ہمیں یاترا کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ مسلمان گھروں سے باہر نہ نکلے۔ نوح میں شوبھا یاترا کے پیش نظر زبردست چوکسی بڑھا دی گئی ہے، مسجدوں کے اطراف سخت پہرا لگا دیا گیا ہے، تلہر مندر قلعے میں بدل گیا ہے، اسکول، کالج، بینک بند ہے، چپے چپے پر سیکورٹی تعینات ہے، ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے، دفعہ 144 لاگو ہے۔ نوح کی طرف یاترا سے بچیں، وزیر اعلیٰ کھٹر نے ایسی اپیل کی ہے، لیکن وشو ہندو پریشد کے آتنکیوں نے صاف کہا ہے کہ ہمیں یاترا کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت بزدل ہے یا کیا کرتی ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، جس مسلم بچے کی پٹائی کروانے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا مظفر نگر کی اسکول کا، تو اب خبریں آ رہی ہے کہ اس مسلم بچے کی پٹائی کے معاملے کو لے کر مظفر نگر کی اسکول بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے ملک ہی نہیں، پوری دنیا سے لوگ یوگی آدتیہ ناتھ پر تھوک رہے تھے، بی جے پی پر تھوک رہے تھے۔ خیر، ملک گیر سطح پر لعنت ملامت کے بعد یوگی انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے مظفر نگر کی اس اسکول کو بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور اس اسکول کا رجسٹریشن کینسل کر دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مظفر نگر ضلع انتظامیہ نے اس اسکول کی منظوری کو رد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایک مسلم طالب علم کو، ایک مسلم چھاتر کو
थप्पड़ लगवाने का वीडियो वायरल होने के बाद और अपोजिशन लीडरान की नुक्ता चीनी के बाद इंतजामिया एक्शन में आ गई है। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया जो 26 पार्टियों का महागठबंधन हुआ है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो उस इंडिया का अगला इजलास होने जा रहा है, जिसको लेकर स्टालिन ने, यानी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का जो आइंदा इजलास होगा इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। और नीतीश कुमार ने भी कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री ने, कि मुंबई मीटिंग में सीटों की नशिस्तों की तकसीम का फैसला हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि तमाम पार्टियां इकट्ठा होकर इस मुल्क को दंगे, फसाद, आतंकवाद, नफरतों से बचाना चाहती है, इसलिए तमाम पार्टियां एक होकर बीजेपी को इख्तिदार से, कुर्सी से हटाना चाहती है। जिस महागठबंधन का नाम रखा गया इत्तेहाद, और उस इत्तेहाद का अगला इजलास, अगली कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगी, जहां उस मीटिंग में नशिस्तों का, सीटों का फैसला भी हो जाएगा और सारे अहम फैसले उस मीटिंग में लिए जाएंगे। आइए नाज़रीन, हमारा मुल्क तरक्की कर गया और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट कामयाब लैंडिंग पर पूरे मुल्क ने खुशियां मनाया, मगर मुल्क में जो शैतान सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें से एक जिसका नाम स्वामी चक्रपाणी है, जी हाँ, यानी चक्रव्यूह है, दिमाग भी ऐसी सड़ा हुआ है, तो उसने ये कहा कि चांद को, यानी ये यहाँ पर नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में तो इन्होंने पूरे माहौल को सत्यानाश कर दिए, दंगे, फसाद और आतंकवाद का माहौल बना दिया, हिंदू मुसलमान में नफरतें फैला दी। अब ये चांद पर मशीन गई तो वहाँ की ज़मीन को भी ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ का माहौल को भी। तो ये स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र कहा जाना चाहिए और शिव शक्ति पॉइंट जो नरेंद्र मोदी ने, यानी बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखी, शिव शक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी करार दी जाए। मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह कहा कि चंद्रयान 3, जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरा है, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, यानी बदमाशी यहीं से शुरू हुई। अब इन्होंने शिव शक्ति पॉइंट का नाम लिया, तो अब ऑल इंडिया हिंदू महासभा के पागल ने यह कहा कि उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन उसको हम राजधानी बनाएंगे और बाकी चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र बनाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके दिमागों में कितना गोबर भरा हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जमीन का माहौल तो खराब कर ही दिया, ये आसमान में जाएंगे तो वहां का माहौल भी खराब करेंगे। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की एक बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पर एक पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाका इतना ख़तरनाक था कि 8 लोगों के हलाक होने, मरने की खबरें आ रही है। मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना ज़िले के एक गांव में इतवार को पटाखे की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 8 अफराद जलकर हलाक और 7 बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक धमाका सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ है और धमाके से आसपास के, यानी धमाका कितना खतरनाक था कि 8 लोग तो मरे हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास के कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टरों ने बताया कि 3 खवातीन समेत जख्मी लोगों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 6 अफराद की लाशों को अस्पताल में लाया गया था। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीधा निशाना साधते हुए ये कहा है, ईडी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी ईडी की मदद से असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहती है। यानी असेंबली का जो इलेक्शन आया है, बीजेपी ईडी के ज़रिए से वो इलेक्शन लड़ेगी। अपने करीबी लोगों के यहाँ ईडी के छापे मारे जाने पर सीएम छत्तीसगढ़ ने ये तबसरा किया है, यानी साफ कर दिया उन्होंने कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, तो हर एक को अपनी गोद में बैठाने के लिए बीजेपी या तो खोखे देगी, यानी पैसे देगी, या तो फिर ईडी और सीबीआई के जरिए से उन्हें धमकाएगी ताकि वो पार्टी में आ जाए, गोद में बैठ जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ के वजीर आला सीएम भूपेश ने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी ईडी की मदद से इलेक्शन लड़ रही है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, ड्रीम
کوئن یا ڈراما کوئن یا اسٹنٹ کوئن، الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے راکھی ساونت کو، اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کام کرتی ہے اسٹنٹ ہوتا ہے، ایک پبلسٹی کے لیے کرتی ہے، لیکن خیر اللہ اس کو ہدایت دے، اس کی نیت جو بھی ہو۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ راکھی ساونت بھی عمرہ کے لیے پہنچ گئی، اور راکھی ساونت نے عمرہ کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ ایک مسجد نبوی میں اسے دروازے سے لپٹتا دیکھا جا سکتا ہے، انسٹاگرام پر یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں انہیں مسجد نبوی کے دروازے سے لپٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پولیس اسٹیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران راکھی عمرے کے تعلق سے بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور کچھ مہینے پہلے راکھی نے عادل درانی کے ساتھ نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی تھی، اپنی شادی کا اعلان کیا تھا، ساتھ ہی راکھی کی جانب سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اور نام فاطمہ رکھا گیا تھا۔ اب ایک ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر ہو رہی ہے، خیر ابھی ہم اس کی فی الحال پشٹی نہیں کرتے، لیکن باقاعدہ ایک بڑے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی ناظرین، ممبئی سے بڑی خطرناک اور افسوسناک خبر میں سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ سانتا کروز کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگی۔ آگ اتنی بھیانک کہ 3 لوگوں کی موت ہو گئی، 2 زخمی ہیں جن کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پایا گیا، لیکن بھاری نقصان ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ممبئی میونسپل کارپوریشن نے بتایا کہ اتوار کی دوپہر گزشتہ 2-3 دن پہلے گزشتہ کل ممبئی کے سانتا کروز علاقے میں ایک ہوٹل میں زبردست آگ لگی۔ وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ 3 افراد کے ہلاک ہونے اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ شہری ادارے کے مطابق اتوار کی دوپہر بھارت کالونی میں واقع 4 منزلہ گیلیکسی ہوٹل کی 3ری منزل پر آگ لگی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، عالم اسلام کی اور پیارے ملک ہندوستان کی بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند، خبریں آ رہی ہے کہ آج سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، جس میں بجٹ، اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ عالم اسلام کی ممتاز و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا 3 روزہ مجلس شورا کا بجٹ اجلاس آج سے ادارے کے مہمان خانے میں منعقد ہوگا، جس میں ملک کی منتخب کردہ شخصیات اراکین شورا شرکت کریں گی۔ اجلاس میں ادارے کے بجٹ میں اضافہ کیے جانے کا قومی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے تجویز کردہ بجٹ ناکافی ہو رہا ہے، جس کے سبب اس بار بجٹ میں خاطر خواہ اضافے کا امکان ہے، جس کو لے کر ادارے کے ذمہ داران بھی گزشتہ کئی روز سے تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا سالانہ بجٹ 40 کروڑ سے زیادہ ہے۔ وہیں اس مرتبہ اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ اور تعلیمی اور تربیتی امور میں مزید پختگی اور کووڈ کے وجہ سے تعمیرات کو جو متاثر ہوئی ہے، اس کو لے کر بھی سارے مشورے کیے جائیں گے۔ ناظرین، G20 کی جو کانفرنس پیارے ملک ہندوستان میں ہونے جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ G20 یہ چوٹی کی کانفرنس ہے جس کے لیے ہندوستان پوری طریقے سے تیار ہے۔ یہ مودی جی نے کہا ہے اپنے من کی بات میں، وہ دوسروں کے من کی تو سنتے نہیں ہیں، ان کے من کی بات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کانفرنس ہوگی۔ مودی جی نے کہا کہ ہر گھر ترنگا میں بنا ریکارڈ، اور میری ماٹی میرا دیش بھی اب یہ کامیاب ہوگا۔ مودی جی نے ہر گھر ترنگا تو لہرانے کی جو اپیل کی تھی، تو لوگوں نے ترنگے کی محبت میں، مودی جی کی محبت نہیں، ترنگے کی محبت میں خود ہم نے سب نے گھروں پر ترنگا لگایا پہلے سال، لیکن دوسرے سال 60-70% نے گھروں میں ترنگا نہیں لگایا، کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص صرف
ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور غیر ضروری چیزوں میں لوگوں کو الجھاتا ہے، لگاتا ہے. اس لیے اس مرتبہ تو 70% لوگوں نے گھروں پر ترنگا نہیں لگایا اور لوگوں نے کہا کہ مودی جی ہمارے دلوں میں ترنگا ہے، ہماری روح ہماری جان میں ترنگا ہے اور یوں سمجھیں کہ سب کچھ ہمارا ترنگا ہے. لیکن خیر اب مودی جی نے کچھ نہ کچھ وہ ٹم ٹام لاتے ہیں، تو ابھی لائے انہوں نے میری ماٹی میرا دیش، اور انہوں نے کہا کہ یہ مہم بھی بڑی کامیاب رہے گی. لیکن لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا اپنی دیش بھکتی بتانے کے لیے ایسی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.